لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا امامہ شریف صرف علماء اور مفتیان کرام ہی باندھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ جو عوام میں سے ہیں کیا وہ نہیں باندھ سکتے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں کہ عوام امامہ باندھ سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا امامہ یہ صرف علماء کرام مفتیان کرام ہی کے لیے ہے یا عوام بھی اس کو باندھ سکتے ہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے، شرعی حیثیت کیا اس کی ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت سمجھنے کے لیے قرآن سب سے پہلے ہے، پھر حدیث ہے۔ امامے کا تذکرہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے، حدیث پاک میں الحمدللہ بکثرت اس کا تذکرہ ہے۔ امامے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن حدیثیں اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ بہت ساری حدیثیں فضائل کے تعلق سے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، حضور علیہ السلام کی عادات کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے امامے کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جو حدیثیں امامے کے تعلق سے آئی ہیں ان میں سے کچھ حدیثوں کو سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسی علماء اور مفتیان کرام ہی کے لیے ہیں یا صرف عوام بھی اس کو پہن سکتے ہیں؟ کیا اس کا معاملہ ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سنت ہے۔ یاد رکھیے گا، توجہ دیجیے گا حدیثوں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سنت ہے۔ یہ عمدۃ القاری کی کتاب اللباس کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، تمہاری بردباری بڑھے گی۔ یہ معجم کبیر کی روایت ہے، اور یہی روایت سیدنا اسامہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کنز العمال میں مروی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کیونکہ ظاہری وضع قطع کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے، نیز غصہ، جذباتی پن اور خسیس حرکات سے بچاتا ہے۔ یہ فیض القدیر کی روایت ہے۔ تو امامے کے ذریعے سے بردباری بڑھنے کی آپ نے فضیلت سنا کہ جو امامہ باندھتا ہے الحمدللہ ان کی بردباری بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یعنی امامہ باندھو بردبار ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ شہاب الدین محمد الابشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ امامہ باندھو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ امامہ باندھو تمہارے حسن و جمال میں، تمہارے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ الحمدللہ یہ المستطرف الباب السادس کی یہ روایت موجود ہے۔ واقعی امامہ شریف باندھنے سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک عورت نے اشعار میں ایک شخص نصر بن حجاج جس کا تعلق بنو سلیم سے تھا اس کا ذکر کیا، جو کہ بہت حسین و جمیل تھے۔ آپ نے صبح اسے دربار میں طلب فرمایا۔ یہ خوبصورت بالوں اور حسین چہرے والا شخص تھا۔ آپ نے اسے بال کٹوانے کا حکم فرمایا، اس نے کٹوا دیے، مگر اس کی پیشانی کھل جانے کے باعث اور حسین لگنے لگا۔ آپ نے اسے امامہ شریف باندھنے کا حکم دیا تاکہ اس کی پیشانی چھپ جائے۔ اس نے امامہ باندھا تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا، بالآخر آپ نے اسے بصرہ بھیج دیا۔ یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ اجمل الناس اذا اعتم، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامہ شریف باندھتے تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے۔ الحمدللہ۔ اور دیکھیے حضرت سیدنا ابو الملیح اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھو تمہاری بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا اور امام عرب کے تاج ہیں۔ یہی حدیث حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے۔ تو یہ ساری روایتیں، ایک اور روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے
کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الامائم تیجان العرب، یعنی امام عرب کے تاج ہیں. یہ جامع صغیر کی روایت ہے. اچھا، یہ ساری روایتیں اپنے امامے کے تعلق سے سنا، فضائل بھی سنا، امامہ باندھنے کے تعلق سے ترغیب بھی سنا. یہ ساری حدیثوں میں کہیں پر کوئی ایک امتیازی بات ہے یا یہ کس کو پہننا کس کو نہیں پہننا یہ کہا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. اور بھی حدیثیں میرے پاس ہیں. میرے پاس تقریباً 23 حدیثیں امامے کے تعلق سے ہیں. ان 23 احادیث پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ امامہ صرف علماء پہنے، امامہ صرف مفتیان کرام پہنے، امامہ صرف مذہبی شخصیات پہنے، امامہ صرف نیک لوگ پہنے. یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا، بلکہ امامے کے تعلق سے مطلق کہا گیا ہے کہ امامہ پہنے. امامہ پہنے یہ فضیلت ہے، امامہ پہنے یہ حاصل ہوگا، امامہ پہنے یہ برکت حاصل ہوگی. یہ بس کہا گیا ہے. کہیں پر بھی امامے کے تعلق سے کوئی ایک امتیازی بات نہیں کہی گئی کہ یہ پہنے یہ نہ پہنے، ہرگز نہیں کہا گیا، بلکہ مطلق اس کو آقا کریم علیہ السلام کی سنت کہا گیا ہے. اور جب آقا کی سنت کہا گیا ہے تو جس طریقے سے یہ ایک مفتی کے لیے سنت ہے، ایک عالم دین کے لیے سنت ہے، ویسے ہی عام ایک مسلمان ہے اس کے لیے بھی جو ہے امامہ باندھنا سنت ہی ہے. جو ثواب ایک عالم دین کو ملے گا وہی ثواب امامہ باندھنے کا عوام میں سے کوئی کسی نے اگر پہنا تو اس کو بھی ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو امامے کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، امامہ سروں پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.